السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے نائب امیر و ولی عہد کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے زور دے کر کہا ہے کہ تعلیمی نظام میں قومی، عربی اور اسلامی شناخت کی اہمیت پر زور دیا جانا بہت ضروری ہے۔ قطر نے افغان دارالحکومت کابل میں روسی سفارت خانے کے قریب ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دھماکے میں روسی سفارتکاروں سمیت کئی افراد قتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اور لیز ٹراس اب برطانوی حکومت کی سربراہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے نائب امیر و ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر صباح کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم گہرے برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات سے متعلق ہے۔ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے ایلچی اور وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے دیوانی امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے کویت کے امیر اور نائب امیر کی جانب سے صاحب سمو امیر کو سلام و تحیات، صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل ایک پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر نے بھی امیر کویت اور نائب امیر کے لیے اس قسم کے جذبات پر مشتمل خیر سگالی کا ایک پیغام امیر کویت کے ایلچی اور وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ کل کی اس ملاقات میں مشترکہ متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کینیڈا کی گورنر جنرل محترمہ میری سیمن کے نام کینیڈا کے ضلع سیری کیشوان میں چاقو گھونپنے کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کینیڈا کی گورنر جنرل کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا، جس میں چاقو گھونپے جانے کے اس واقعے کے جانی نقصان پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو کے نام ساسکیچوان ضلع میں چاقو گھونپے جانے کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور اس میں زخمی ہونے والوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں اور قوموں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ جناب AK عبد المومن کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے
ملک میں عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر جناب محمد جسیم الدین سے یہ خط وصول کیا۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجابر النعیمی نے تعلیمی نظام میں قومی، عربی اور اسلامی شناخت کو راسخ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت و سائنس و سماجی ترقی کے زیر اہتمام ایک سمپوزیم سے خطاب کر رہی تھیں، جس کا عنوان رکھا گیا تھا قطر کے مستقبل میں سرمایہ کاری۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء میں مہارتوں کے اضافے اور ملک کے ترقیاتی مقاصد کے حصول میں ان کی شرکت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے سربراہ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز الکواری نے ثقافتی ورثے کی حفاظت اور اس کی تجارت کی روک تھام میں قطر کی نیشنل لائبریری کے کردار پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کلچرل ہیریٹیج کی تجارت کی روک تھام کے لیے قطری کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس شعبے میں قطر نیشنل لائبریری کے کردار کا بھی ذکر کیا۔ وہ قطر نیشنل لائبریری کے زیر اہتمام ایک انٹرنیشنل ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا ثقافتی املاک اور دستاویزی ورثے کی تجارت کی روک تھام۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک کے لیے مملکت سویڈن کے نئے سفیر جناب گوتم بھٹاچاریہ، یورپی یونین کے سفیر جناب کرسٹیان ٹوڈور، جمہوریہ چیک کے سفیر جناب پیٹر خالو پیٹسکی، جمہوریہ مالی کے سفیر جناب اماڈو ڈیم اور ملک کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نئے سفیر جناب ٹیمی ڈیوس سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان نئے سفرائے کرام کی مہموں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیبیا کی پریزیڈنسی کونسل کے نائب صدر جناب عبداللہ حسین اللاوی سے لیبیا میں قطر کے سفیر جناب خالد بن زا بن الدوسری نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان میں اس کی ٹیمیں وہاں کی متعدد ریاستوں میں آنے والے سیلابوں اور بارشوں سے متاثر ہونے والوں کے بچاؤ کی امدادی قافلے چلا رہی ہیں۔ اس کے لیے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ سرمایہ فراہم کر رہا ہے۔ قافلوں کی شکل میں یہ امداد وہاں متاثرین کے فوری بچاؤ کی مہم کا ایک حصہ ہے، جبکہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اور قطر چیریٹی کی ٹیمیں متعدد دوسرے متاثرہ علاقوں میں بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تاکہ ان کی ضروری مدد کی جا سکے۔ سوڈان سے اب ایتھیوپیا چلتے ہیں، جہاں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے میڈیکل کی انٹرنیشنل چیریٹی فاؤنڈیشن اوربس کی شراکت سے ایتھیوپیا کے ہزاروں مریضوں کو ضروری طبی سرپرستی فراہم کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ مہم قطر کے اس انیشیٹو کا ایک حصہ ہے کہ قطر ویژن اور تصور بناتا ہے۔ قطر نے افغان دارالحکومت کابل میں واقع روس کے سفارت خانے کی عمارت کے قریب ہونے والے دھماکے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کچھ روسی سفارتکاروں سمیت کئی افراد قتل اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں تمام سفارتی مشنوں اور ان کے ملازمین کو ضروری تحفظ فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی سسٹم اور نظام کی اہم بنیاد ہے۔ وزارت خارجہ نے قتل ہونے والوں کے رشتہ داروں اور روس اور افغانستان کی حکومتوں اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔
فلسطینی پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل سے متعلق اسرائیلی قبضے کی تازہ ترین رپورٹ دراصل اس قتل کی ذمہ داری سے اسرائیل کے فرار کی ایک کوشش ہے۔ اسرائیلی تحقیقات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے فلسطینی نیشنل انیشیٹو نامی تحریک کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ البرغوثی نے زور دے کر کہا ہے کہ اس جرم کے ذمہ داروں کا محاسبہ ضروری ہے اور یہ ضمانت بھی کہ وہ لوگ سزا سے بچنے نہ پائیں۔ دریاسنا ایک فلسطینی نوجوان جو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر قابض اسرائیلی فورسز کی چڑھائی کے دوران اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، اب شہید ہو گیا ہے۔ قابض فورسز نے اس چڑھائی کے بعد ہونے والے مقابلوں میں 7 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جن میں ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ عراق میں تمام سیاسی طاقتوں نے ایک ڈائیلاگ میٹنگ منعقد کی ہے، لیکن صدری تحریک اس میں شریک نہیں ہوئی، اور جمع ہونے والی سیاسی طاقتیں اس ضرورت پر متفق ہو گئی ہیں کہ نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تاکہ ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کرائے جا سکیں اور انتخابی قانون پر نظر ثانی کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے۔ اس میٹنگ کے شرکاء نے نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے حل تلاش کرنے، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے، اداروں کو فعال بنانے اور آئینی تقاضے پورے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹراس اب حکمران کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ منتخب ہو گئی ہیں، اور اب وہ بورس جانسن کی جگہ برطانیہ کی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ لیز ٹراس نے اپنی کامیابی کے فوری بعد کیے جانے والے اپنے خطاب میں یہ عہد کیا ہے کہ ملک کو اس کے موجودہ اقتصادی بحران سے نکالا جائے گا اور برطانیہ کے یورپی اور عالمی کردار کو فروغ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لیز ٹراس وہ تیسری خاتون ہیں جو برطانیہ کی تاریخ میں وہاں کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کو السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔